میری امت کے علماء نے ایسے کیا کہ دین کو پس پشت اپنے مفادات کو آگے رکھا، فرمایا اس سے بڑی ذلت نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس وقت امت سسکیاں لے رہی ہے، دنیا کی محبت دلوں میں اس قدر گھر کر گئی ہے کہ اپنی ہی اولاد کے لیے گڑھا کھودا جا رہا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے گڑھے کھودے جا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہ شام میں عربیوں نے ہی زمین کی پیسے کی لالچ میں زمین دی، اور یہ آج ان کی اولاد ذبح ہو رہی ہے، اس لیے پیسے اکٹھے کیے نہ کہ آنے والی اولاد خود تو کون کھا سکتا ہے، میری اولاد بڑی عیش و عشرت کرے گی۔ لیکن آج وہی زمین بھی واپس ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ دین سے دور ہو جائے پھر عقل کام نہیں کرتی، کہ بندے نے پیسہ لینا ہے، اس سے بڑا احمق نہیں ہے کہ پیسہ لیا اور اپنی اولاد کے لیے گڑھا کھود دیا۔ میں نے پیسہ لے لیا ہے اور آنے والی صدی میں تمہیں ذبح کیا جائے گا۔ یہاں وہی زمین کے ٹکڑے ہیں جن کے لیے پیسے لیے، آج انہی زمین پر ہمارے بچیاں، بچے، شیرخوار بچے وہ ذبح اور ٹکڑے، دو دو چار چار ٹکڑے اور ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے لالچ کی ہے اور پیسے کو دیکھا، اللہ رسول کے فرمان کو نہیں دیکھا۔ وہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، وہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ان کے کوئی الگ دشمن ہیں، وہ تو اس لیے مار رہے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ اور کیا ہم سوچتے ہیں جتنے ہمارے ممالک خاموش ہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں جب انہیں کو مار دیں گے تو پھر ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اور کچھ احباب اپنے مال و متاع کو اکٹھا کر کے دیگر کفار کے ممالک میں جا کے بیٹھتے ہیں، وہاں بڑا امن ہے، جب یہاں کے ملک ختم ہوں گے پھر وہاں سے وہ ذبح کریں گے، جیسے ہو رہا ہے۔ جو ملک برداشت نہیں کرتے وہ اپنے ملک میں ہمیں برداشت کر لیں گے۔ تو یہ جتنی راہ راست دین سے دوری ہے اور بے عقلی ہے اور کم فہمی ہے اور کجی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ خود تو 4 دن کتنی روٹی انسان یار کھا لے گا، کون سی اعلیٰ گاڑی میں بیٹھ جائے گا، ملک کسی میں جا کے کیا وہ دیکھ لے گا جس سے اس کی عمر بڑھ جائے گی، اس کی صحت بڑھ جائے گی۔ دنیا کے ممالک کی سیر کر کے، غریبوں کا حق کھا کر اور مسلمانوں کی زندگیوں کو بیچ کر تو کیا اسے حاصل ہوگا؟ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ عرب نے بیچا، حال دیکھ لیا، اور آج صرف وہ دکھ میں نہیں ہے، رات دن جس کسی نے بھی ایمان ہے اس کا دل اضطراب میں ہے، اس کا دل تکلیف میں، اکیلے میں بیٹھ کے بھی انہیں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اجتماع میں بھی دعائیں کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کے رہ گئے ہیں، ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ نے جنہیں طاقتیں دی ہیں وہ بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، سب کے سامنے ہے، ساری کائنات میں ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ یورپ کے لوگ انسانیت کے بڑے بھلے دار ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کتیا کے لیے بھی دوائی اور ان کے لیے تو پرندوں کی بھی حفاظت ہے۔ پڑھے لکھے علماء بھی ان کے گن گایا کرتے تھے۔ اب بتائیں ہاسپٹل میں جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے، بچے باہر نکل کے عورتیں جا رہی تھی، ان کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ یعنی یہ ہے ان کی اصلیت۔ اور چھوٹے سے بچے کو، اس لیے فلسطین کا ہے، اس کو چھوٹے سے بچے کو قتل کر دیا کہ تو مسلمان ہے، چھوٹے سے بچے کو، اور ادھر وہ ذبح ہو رہے ہیں اور گھر میں چلے گئے ہیں تو بچے کو کچھ نہیں کہا، عورت کو کچھ نہیں کہا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دعا مانگیں اللہ تبارک و تعالی، یہ جو گناہوں کی غفلت کے پردے آ گئے ہیں، جن کی بھاگ دوڑ، حکومتوں کی بھاگ دوڑ، جن میں ہم میں سے ہیں وہ لوگ، بھاگ دوڑ جن کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس پردہ ہٹا کر ان کو حقیقت عیاں کر کے انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ ان کے لیے بھی مسئلہ ہے، ہم نے تو چلے جانا ہے، وہ تو جنتی ہیں، وہ تو قبلہ اول کے لیے اپنے گھر مسمار کر کے پھر بھی بچے باہر بیٹھ کے وہ ٹوٹے ہوئے گھروں کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جن کی مائیں کٹ گئی ہیں، باپ ذبح ہو گئے ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے،
صبر کرو، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم شہید ہو رہے ہیں، اور ایک شہید 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ وہ ایک دوسرے کو یہ سمجھا رہے ہیں، میں حیران ہوں خدا کی قسم ان لوگوں پر کہ لوگ لاش اٹھا کے پتہ نہیں اپنے آنسو کیسے تھامے ہوئے ہیں، انہوں نے کس دل سے وہ اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، اور انہیں دفنانے کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اس قدر لاشیں ہیں کہ جہاں دفنانے جاتے ہیں وہاں بمباری ہے، جہاں ہاسپٹل میں جاتے ہیں وہاں بمباری ہے۔ انسانی کائنات نے دیکھ لیا کہ کفر کس آئینے، کفر کو اس کے آئینے میں دیکھ لیا، اور کفر کی حقیقت دیکھ لی کہ کیسا یہ عمل ہے۔ اور ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسی ربیع الاول میں ایک غزوہ ہوا، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ محمد سلمہ بن اکوع یہ حضور کے صحابی ہیں، وہ گئے تو ایک قافلہ آیا ہوا تھا، ان کا پیچھا کیا، اکیلے تھے اور وہ دوڑتے بڑے تھے۔ وہ جب گھوڑے دوڑاتے ان کے پیچھے تو وہ ان کو مار دیتے، جب وہ دوڑتے تو وہ پیچھے دوڑ پڑتے، جو دوڑتا اسے دوڑنے نہ دیتے، جو ان کے پیچھے دوڑتا یہ دوڑ جاتے۔ وہ 100 سے زیادہ لوگ تھے، تنگ آ گئے، وہ اتنی دیر سارا دن وہ اکیلے لڑتے رہے کہ ان کو پانی پینے کا ٹائم نہیں دیا۔ اب یہاں بڑی جملہ سننے والا ہے یار، اب نبی کریم سے ان کو زخمی بھی ہو گئے، پیچھے سے صحابہ بھی آ گئے، حضور بھی آ گئے۔ جلدی سے اس صحابی نے کہا رسول اللہ 100 آدمی دے دے، میں ایک کو بھی نہیں جانے دوں گا۔ میرے آقا مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا یار جانے دو، حضور وہ بہت پیاسے ہیں، پانی نہیں پینے دوں گا میں۔ میرے آقا نے فرمایا چلو ان کو معاف کر دو۔ یہ ہماری تاریخ ہے، میرے نبی اس طرح ہیں، آپ کے آقا اس طرح ہیں، ہم سب کو فرمایا جانے دو، معاف کر دو۔ حضور کو ترس آ گئے، وہ پیاسے ہیں، دشمن ہیں، صحابہ کو قتل شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اجتماع بنا رہے ہیں۔ میرے نبی نے ان کی پیاس بھی برداشت، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا وہ ہمارے آقا ایسے ہیں۔ امام الانبیاء و سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری تاریخ ہے، تاریخ میں کبھی مسلمان جتنی بھی جنگیں عظیم ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں، 3 ہوئی ہیں، وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوئی، مسلمانوں نے نہیں کی۔ ہمارے تو پور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں ابو جندل اور دیگر صحابہ زنجیروں سے کئی سال جکڑے رہے، لیکن مکہ پر حملہ نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا قتل و غارت بہت ہوگی، اللہ رب العزت نے بھی اسے پسند فرمایا۔ اتنا طویل عرصہ گزارا، طویل عرصے کے بعد سب کو روکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب دیکھا نا انہوں نے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے، حضور کو نکالا ہے، انہوں نے کہا آج مکے میں بھی لاشیں گریں گی۔ وہ ڈر کے مارے مکے والے لوگ حضور کے پاس دوڑ کے آ گئے، انہوں نے کہا آج تو یہ تو بپرے ہوئے ہیں، انصاری صحابی ہیں، یہ تو انتقام لیں گے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا فوراً اس کو بلاؤ، فوراً بلایا گیا۔ حضور نے فرمایا کمان بھی حضور نے اس سے لے لی، حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کرنا، قتل و غارت نہیں کرنی۔ یہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز دیکھیں۔ پھر مکہ والے کلمہ کچھ نے نہیں پڑھا، حنین میں گئے، حضور نے وہاں جا کر جو غنیمت آیا ان کو دیا تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے اور انہیں ایمان نصیب ہو جائے، اور پھر اللہ نے انہیں ایمان نصیب کیا۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن آسال حضور کو شہید کرنے آئے، خیبر کا تھا، خیبر کے تھے، وہ کافر تھا، حضور کو شہید کرنے، صحابہ کو پتہ چل گیا، صحابہ نے پکڑ لیا، حضور نے فرمایا اس کو نہ باندھ دو، ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ حضور کو شہید کرنے آیا ہے ثمامہ بن آسال، اللہ کے محبوب ہیں، اس سے بڑی معزز ذات نہیں ہے کائنات میں، ساری عزتیں ان کے نام پر، سارے مقام ان کے نام پر، اس قدر اللہ نے ہمارے آقا کو رفعت عطا فرمائی ہے۔ اور جب باندھا گیا حضور کو ہی شہید کرنے آیا، حضور اپنی اونٹنی کا دودھ بیچتے تھے، باندھا ہوا ستون کے ساتھ ہے، مجرم قتل کرنے آیا ہے اور ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
دودھ، اپنی اونٹنی کا دودھ بھیجا کرتے تھے، اور ہر نماز کے ٹائم جب آتے حضور فرماتے سماما کیا حال ہے تیرا؟ کہتے چھڑ دے، کہتے اگر چھوڑ دیں گے تو آپ احسان کریں گے، اگر کچھ لیں گے تو ہم دیں گے، اور میں ایک سردار ہوں، اگر آپ میرے سردار کو چھوڑ دیں گے تو میرا آقا خاموش ہو جاتے۔ تیسرے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ جب چھوڑ دیا تو کچھ دیر کے بعد سماما غسل کر کے واپس آ گیا۔ انہوں نے پوچھا خیر؟ اس نے کہا حضور کلمہ پڑھا دیں۔ کلمہ پڑھ لیا۔ یہ ہے ہمارے آقا مولا، یہ ہے اسلام، جس کو آج خدا کی قسم جتنی مرضی ہماری طرف منسوب دہشت گردیاں ہوتی رہی ہیں پوری دنیا میں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ حالانکہ ہماری طرف منسوب ہوتی تھی فلاں دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد ہے، فلاں دہشت گرد ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بیٹھے بٹھائے گھر میں، ہاسپٹل میں، باہر نکلنے والوں پر اس قدر ظلم و ستم۔ اور یہی ہوا تھا جب تتاری آئے تھے نا، وہ بھی اندر بیٹھ کے یاسین اور دیگر صورتیں کھول کے بیٹھے ہوئے تھے، مولوی صاحب وظیفے نکال رہے تھے، کہتے ہیں وظیفوں میں کام بنے گا نا، وہ اندر گھس ہے۔ اور ایک علاقہ تھا، ایک علاقہ تاریخ سے فتح ہی نہیں ہو سکا، وہ مجاہدین کا علاقہ تھا، انہوں نے وہاں 2 قبیلے تھے، تو انہوں نے پھر ایک قبیلے کو سمجھایا کہ آپ ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ہم آپ کو یہ دیں گے، ہم آپ کو یہ دیں گے، وہ مان گئے، یہ پیسے لے لیں، یہ فلاں لے لیں، یہ فلاں لے لیں، یہ فلاں، مان گئے چیزیں لے کے۔ جب مان گئے تو ظاہر ہے وہ کمزور ہو گئے، اور انہوں نے اس علاقے کو دبوچ لیا، تو سب سے پہلے انہیں قتل کیا جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ قانون ہے کفار کا، جس نے بھی کفار کا ساتھ دیا ہے نا آج تک، جس مرضی مملکت اسلامیہ کا وہ بادشاہ ہے، جس نے ساتھ دیا ہے، تھوڑا سا نخرہ کیا انہوں نے کاٹ کے رکھ دیا ہے، ذبح کر کے رکھ دیا، کیوں نہ ہو پھر غیرت سے زندگی گزاری جائے۔ اسلام اور